السلام علیکم دوستو، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستو، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا تیسرا والیوم شروع کیا ہوا ہے، اور تیسرے والیوم کا دوسرا باب ہے کتاب الرقاق، اور اس میں آج جو سب چیپٹر ہے وہ ہے امید اور حرص کا بیان۔ حدیث نمبر ہے 5268۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مربع شکل خط کھینچا اور ایک خط اس مربع کے وسط میں اس سے باہر جاتا ہوا کھینچا، اور کچھ اس وسط والے خط کے پہلو میں چھوٹے چھوٹے خط اور کھینچے، اور فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی اجل موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے ہے، اور جو باہر کی طرف نکل رہی ہے یہ اس کی امید ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے خطوط پیش آمدہ حادثات ہیں۔ اگر ایک اس سے خطا کر جاتا ہے تو یہ دوسرا اسے دبوچ لیتا ہے، اور اگر یہ اس سے خطا کر جاتا ہے تو اسے دبوچ لیتا ہے۔ حدیث نمبر 5269۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خط کھینچے تو فرمایا یہ امید ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ وہ اسی اثناء میں ہوتا ہے تو زیادہ قریب والا خط اچانک اس تک آ پہنچتا ہے۔ حدیث نمبر 5270۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان رہتی ہیں، مال کی حرص اور عمر کی حرص۔ حدیث نمبر 5271۔ ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بوڑھے شخص کا دل دو چیزوں کے بارے میں جوان ہی رہتا ہے، دنیا کی محبت کے بارے میں اور لمبی خواہشوں کے بارے میں۔ حدیث نمبر 5272۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے اس شخص سے توبہ نہ کرنے اور نیک عمل نہ کرنے کا عذر زائل کر دیا جس کی اجل کو مؤخر کیا حتیٰ کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا۔ حدیث نمبر 5273۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو یہ وہ تیسری تلاش کرتا ہے، انسان کے پیٹ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھرے گی اور اللہ توبہ کرنے والے شخص کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 5274۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے جسم کے کسی حصے کو پکڑ کر فرمایا دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک پردیسی یا راہگیر ہو اور اپنے آپ کو اہل قبور مردوں میں شمار کرو۔ حدیث نمبر 5275۔ عبداللہ بن عمرو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو میں اور میری والدہ اپنے مکان کے کسی حصے کی لپائی کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم مکان کے کسی حصے کی مرمت کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاملہ موت اس سے زیادہ تیز ہے۔ احمد ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5276۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیشاب کرتے تو مٹی سے تیمم کرتے۔ میں عرض کرتا اللہ کے رسول پانی تو آپ کے قریب ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مجھے کیا پتہ شاید کہ میں وہاں تک نہ پہنچ سکوں۔ شرح سنہ اور ابن الجوزی نے کتاب الوفا میں اسے روایت کیا ہے۔ حدیث نمبر 5277۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اپنی گدی کے پاس رکھا، پھر کھولا تو فرمایا اور ہاں اس کی آرزویں ہیں اور وہاں اس کی آرزویں ہیں۔ حدیث نمبر 5278۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے ایک لکڑی گاڑی، ایک اس کے پہلو میں اور ایک اس کے سے دور گاڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اجل ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آرزویں ہیں اور وہ آرزویں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کی آرزو کے پورا ہونے سے پہلے اسے موت آ جاتی ہے۔ حدیث نمبر 5279۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمر 60 اور 70 کے درمیان ہے۔ ترمذی، اور فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 5280۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان ہیں اور اس 60-70 سے تجاوز کرنے والے ان میں سے کم ہیں۔ ترمذی، ابن ماجہ۔ اور عبداللہ بن شخیر سے مروی حدیث میں باب العبادۃ المریض میں ذکر ہو چکی ہے۔ حدیث نمبر 5281۔ عمر بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کی پہلی صلاح آخرت کا یقین اور دنیا سے بے رغبتی ہے، جبکہ اس کا اول فساد بخل اور لامحدود آرزویں ہیں۔ حدیث نمبر 5273۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا موٹا جھوٹا کپڑا پہننے اور روکھا سوکھا کھانے کا نام دنیا سے بے رغبتی نہیں بلکہ آرزوؤں کا
کم ہونا دنیا سے بے رغبتی ہے۔ حدیث نمبر 5283۔ زید بن حسین بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام مالک سے سنا، ان سے دریافت کیا گیا دنیا سے بے رغبتی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے فرمایا حلال کمائی اور امیدوں کا کم ہو۔ جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔